تہران میں شہید علی خامنئی کے جنازے کے جلوس میں لاکھوں افراد شریک۔ ایرانی میڈیا نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع قرار دے دیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے کا جلوس اپنے طے شدہ راستے پر گامزن ہے۔ جلوس میں شرکت کے لیے لاکھوں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جلوس کا آغاز تہران کی گرینڈ مصلی سے ہوا، جہاں شہید خامنئی کا جسد خاکی گزشتہ 2 روز سے عوامی دیدار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جلوس تقریباً 10 کلومیٹر کا راستہ طے کرے گا اور یہ 10 سے 12 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جلوس کے بعد شہید سید علی خامنئی کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ قم کے بعد عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا، جہاں لاکھوں لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والا ہر ایرانی رہنما علی خامنئی جیسا انجام پائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع قادس کی ایرانی قیادت ختم کرنے کی دھمکی۔ کہا، خامنئی کو اسرائیل نے اس لیے قتل کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کی قیادت کی اور اسے عملی شکل دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ قاتل خود قتل ہو گیا۔ آئندہ بھی جو کوئی اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، اسے بھی ناکام بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل ہر وقت اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس سے قبل اسرائیل قادس نے کہا تھا کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے اور ممکنہ جانشین مجتبیٰ خامنئی نشانے پر ہیں، جس پر تہران کی جانب سے شدید احتجاج سامنے آیا تھا۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دریائے سندھ پر سودا کرنے کو تیار نہیں، جنگ لڑنے کو تیار ہیں، مریں گے لیکن سندھ طاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا، پاک افواج نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی۔ بھارت کو پاکستان سے شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت نے اب اسرائیلی ماڈل اپنا لیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان میں مداخلت کی بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ مودی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کرنا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستان میں سازش کی کوشش کر رہا ہے، اسے ناکام کروائیں گے۔ مودی، ہم جانتے ہیں بلوچستان میں آپ کا کیا کرنا ہے، جانتے ہیں افغانستان کے ذریعے خیبر پختونخوا میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پانی ہماری زندگی ہے اور ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر حق برقرار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ۔ لکھا، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل رکھنے کی ناکام کوشش کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، نہ ہی اخلاقی جواز ہے۔ بھارت کو سندھ طاس معاہدے پر شرمندگی کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ بھارت کا معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے اصول ایک پانی ایک وژن کے خلاف ہے۔ تو دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے خاتون کے تحفظ کے لیے قربانی کو جرت، فرض شناسی اور قومی خدمت کی روشن مثال قائم کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ کہا، خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انہوں نے خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی اور بے مثال جرت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی۔ انہوں نے شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے بیرون ملک روزگار کے مواقع بڑھانے اور ہنرمند نوجوانوں کی عالمی معیار کے مطابق تربیت پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرون ملک پاکستانی سفارت خانے پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے کی کوششیں تیز کریں۔ مختلف ممالک میں دستیاب ملازمتوں سے متعلق ڈیٹا اور آگاہی کی فراہمی کو مؤثر بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی پروٹیکٹڈ آف امیگریشن کے تمام نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت۔ بولے، پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، حکومت انہیں عالمی معیار کی تعلیم اور بین الاقوامی روزگار کی منڈی تک رسائی دلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے امجد حسین سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ امجد حسین کا کہنا تھا، 7 جون کو پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔
الیکشن میں نوجوانوں اور خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ عوام نے پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے کر بڑی ذمہ داری دی ہے۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہونے کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا۔ امجد حسین نے مزید کہا، ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہو۔ ہمیں یہاں دنیا کے لیے زمینی اور ہوائی سفر کی سہولیات دینی ہوں گی۔ گلگت بلتستان میں سردیوں سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر آئی پی پی کا بھی شکر گزار ہوں۔ آئی پی پی اور نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ مل کر مسائل حل کریں گے۔ عوامی خدمت کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا، گلگت بلتستان میں عوامی مینڈیٹ پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ گلگت کے عوام کو حق روزگار دلائیں گے۔ عوام کا مینڈیٹ ہمارے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنی زمین کا مالک بنائیں گے۔ وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب قومی اسمبلی میں جی بی کے نمائندے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی بی اور آزاد کشمیر کو آئینی حقوق دینا پڑیں گے۔ کچھ جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، جو افسوسناک ہے۔ گلگت کے عوام کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قائد ایوان گلگت بلتستان اسمبلی امجد ایڈوکیٹ کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ عشائیے کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں شریک تمام سیاسی اور سماجی شخصیات سے فرداً ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں سابق گورنر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ، استحکام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل میاں خالد محمود اور پنجاب کے صدر استحکام پاکستان پارٹی رانا نذیر احمد بھی شریک ہوئے۔ عشائیے میں گلگت بلتستان اسمبلی کے تمام اراکین اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز نے بھی شرکت کی، جہاں سیاسی صورتحال اور باہمی رابطہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرگزستان روانہ ہو گئے ہیں۔ دورہ کرگز کے صدر صادر چپاروف کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ 21 برسوں میں کسی بھی پاکستانی صدر کا کرگزستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے، جس کے دوران صدر آصف علی زرداری کرگز قیادت کے ساتھ 1 on 1 اور وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان اور کرگزستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جامع جائزہ لیا جائے گا، جبکہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی کرگز پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات بھی شیڈول کا حصہ ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کی ہدایت پر کراچی پولیس کے وفد نے پاکستان آئی بینک سوسائٹی اسپتال کا دورہ کیا، جہاں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسپتال میں کراچی پولیس ڈیسک قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پولیس افسران، جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو امراض قلب، دندان سازی، کینسر اور امراض چشم کے علاج سمیت خصوصی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لیبارٹری ٹیسٹ، ای سی جی اور ایکو کی سہولت بھی مفت مہیا کی جائے گی۔ پولیس وفد اور اسپتال انتظامیہ کے درمیان باہمی تعاون اور فلاحی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ کراچی پولیس کے اہلکاروں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں ایف آئی اے اور پولیس کی کارروائیاں جاری ہے۔ ڈیفنس پولیس نے منشیات فروش سے 1100 گرام ویڈ برآمد کر لی ہے۔ ملیر کوٹ بابا ولایت شاہ مزار کے قریب ایک کمسن بچی کی ہلاکت کے واقعے کی تشویش کی لہر دوڑا دی۔ نیو سبزی منڈی کے قریب پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 21 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تمام افراد کو قانونی کارروائی کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے جنوبی سوڈان جانے والے 2 مسافروں کو مشکوک ورک ویزوں کے باعث آف لوڈ کر دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ویزوں میں مبینہ رد و بدل کا شبہ ہے، جبکہ دونوں مسافروں کو مزید تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈیفنس پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران سلیم نامی ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مختلف علاقوں میں منشیات فروخت اور سپلائی میں ملوث تھا، جبکہ اس کے قبضے سے 1100 گرام ویڈ برآمد ہوئی۔ ادھر ملیر کوٹ بابا ولایت علی شاہ مزار کے قریب ایک کمسن بچی کی ہلاکت کے واقعے نے تشویش کی لہر دوڑا دی۔ وہ بچی ادھر کھیل رہی تھی، اس نے اسے ڈنڈا مارا ہے، صحیح ہے نا، بس گردن نہیں پکڑ رہی تھی۔ بچی کو ہم لے کے گیا رہے تھے اسپتال تک، ملیر تھانے تک پہنچے تو بچی نے جان چھوڑ دی۔ محسن ہے، پنجابی ہے، محلے کا ہی ہے، وہ پنچر کا کام کرتا ہے، تو
पुलिस ने उसको गिरफ्तारी नहीं की हुई है। अहल खाना ने इल्जाम आयद किया कि मोहसिन नामी शख्स ने डंडा मारा, जिससे बच्ची शदीद जख्मी हुई और अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गई। अहल खाना ने ये भी इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने ताल मुकदमा दर्ज नहीं किया। धाबीजी में करीम मार्केट के करीब कार और हाई एक्स वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जहां भाग हो गया, जिसकी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तो सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 21 गैर कानूनी अगवान बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए 932 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मिक़दार में असलहा, मनशियात और मसरूका गाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते शहर में मजमूई तौर पर 25 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 8 डाकू हलाक, 24 जख्मी जबकि 33 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में की गई कार्रवाइयों के दौरान 133 से जायद गैर कानूनी हथियार, तकरीबन 10 किलोग्राम चर्स, 2 किलो 100 ग्राम आइस क्रिस्टल और हीरोइन बरामद कर ली गई। तर्जुमान ने बताया कि कार्रवाइयों के दौरान 49 चीनी और चोरीशुदा मोटरसाइकिलें जबकि 4 बड़ी गाड़ियां भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कोयटा के नवाई इलाके हन्ना ओड़क में मुसल्लह अफराद के हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। हन्ना ओड़क वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना दिया और सड़क ब्लॉक कर दी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने रात वाक़े के बाद इलाके का दौरा करके कली बाबरी में कबायली अमायदीन और नौजवानों से मुलाकात की और कबायली अमायदीन को मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने हना ओड़क में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हमले में मुकामी कबायली अफराद की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया और मुताल्लिका इदारों को मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म दिया है। कराची के डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल सिंध के सरकारी शोबे का पहला रेगुलर साइंस याफ्ता जनरल अस्पताल बन गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल को रेगुलर लाइसेंस जारी कर दिया। CEO डाउ यूनिवर्सिटी का कहना था, लाइसेंस मंजिल नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी का आगाज़ है। मरीजों की शिकायत इदारे की बेहतरी का जरिया हैं, उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में मयारी निज़ाम, SOPs, ऑडिट और क्वालिटी एश्योरेंस का मौसर नफाज किया गया। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शोबों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातमा ने मिस्र के नायब वज़ीर दाखिला वज़ीर बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन महमूद बदूदी से मुलाकात की है, जिसमें IT, टेलीकॉम और डिजिटल गवर्नेंस के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस की साइड लाइन्स पर भी अहम गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर शिजा फातमा श्रीलंका के सदर के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर हंस वजीसोरिया से भी मिली। मुलाकात पर डिजिटल इकॉनमी, ई गवर्नेंस और मसनूई ज़हानत की खुद मुख्तारी से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने IT सेक्टर में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने, बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले और मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में बताया गया कि माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान की श्रीलंका को IT बरामदात $4,24,000 अमरीकी डॉलर रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।